بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور ہمارے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بہت سی اچھی اور دینی باتیں بھی بتاتے ہیں، جن سے بچے سوالات کرتے ہیں اور وہ ان کے جوابات کے ساتھ ساتھ انہیں بہت ساری گائیڈنس بھی دیتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دیں گے انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری دینی معلومات۔ پیارے بچوں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بچوں، اب بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدنی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج پارہ نمبر 30 سورۃ التکاثر کی۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے تو کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اذان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال۔ آج آپ کون سے کلام سنائیں گے؟ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ جی شروع کیجیے۔ اے ختم رسول مکی مدنی ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی، ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ نور مجسم تیرے سوا، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ خود ہے رسول تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ تو سب نے پائے ہیں، تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کا جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسول، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم سیاہ مداوا کون کرے، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، سیاہ مداوا کون کرے، سیاہ مداوا کون کرے۔ رحمت عالم تیرے سوا، رحمت عالم تیرے سوا، مکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسول، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، عرش بری پر
लेकिन शान नबी है सब लेकिन शान नबी है सब लेकिन कोई नहीं वल्ला कोई नहीं नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं वल्ला कोई नहीं खत में रुसूल सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है गैस से सवालात। बच्चे और बड़े प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में ऑडियंस में से कुछ बच्चे हमारे गेस्ट से सवालात करेंगे और हमारे गेस्ट उनके जवाबात इरशाद फरमाएंगे और बच्चों की तरबियत भी फरमाएंगे। और आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, गुलाम इलियास भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। इंशाअल्लाह। अगर आपकी इजाज़त हो तो बच्चे आपसे सवालात करें। हाँ जी बिल्कुल, बच्चे सवालात कर सकते हैं। जी, सबसे पहले सवाल कौन करेगा? जी आप करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हुसैन है। मैं माशाअल्लाह। आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जी पूछिए। हमें माँ बाप में से किससे ज़्यादा प्यार करना चाहिए? इनका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। बाज़ दफ़ा जो माँ बाप होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं या बाज़ दफ़ा बच्चे से पूछ रहे होते हैं, आप किससे ज़्यादा प्यार करते हैं? बाबा से करते हैं या जो आपकी अम्मी आप उनसे करते हैं ना? बच्चों से भी वालिदैन इस तरह के सवालात कर रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बच्चों के लिए दोनों ही काबिल एहतराम और दोनों ही मोहब्बत करने वाली ये शख्सियात हैं। बच्चों को दोनों से, माँ से भी और अपने बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, दोनों का अदब करना चाहिए, दोनों की बात माननी चाहिए और दोनों से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, दोनों की ही बात माननी चाहिए। अगर किसी बात पर आपको समझ नहीं आ रहा कि इजाज़त आपने कुछ लेनी है, वालिदा ने मना कर दिया, वालिद साहब ने हाँ कर दिया, अब आप दोनों से पूछ लें कि भाई इस तरह से मुझे इजाज़त मिल चुकी है, अब मैं ये काम करूं या ना करूं। वरना बाज़ दफ़ा बच्चे इस तरह से करते हैं कि कोई चीज़ कहीं बाहर जाना है, कोई चीज़ खानी है, तो जो जहाँ से इनको मतलब का जवाब मिल जाता है ना, ये वहाँ से इजाज़त लेकर चले जाते हैं। अगर दूसरा शख्स, यानी अगर वालिदा ने इजाज़त दी है, वालिद साहब मना कर रहे हैं, तो इनको पता है वालिद साहब मना कर देंगे, तो वालिद साहब से नहीं पूछते, सिर्फ वालिदा से पूछ लेते हैं। तो दोनों से इजाज़त लेनी चाहिए, दोनों से मोहब्बत करनी चाहिए, दोनों की बात माननी चाहिए, दोनों का एहतराम करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन। बच्चे और बड़े प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही प्यारा हमारा सेगमेंट है अनोखी इन्फॉर्मेशन, और इसका जो टॉपिक है वो है शैतान की टीम और नमाज के खिलाफ साजिश। क्या टॉपिक है हमारा? शैतान की टीम और नमाज के खिलाफ साजिश। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से आप सबके इल्म में है कि 27 रजबुल मुरज्जब शब मेराज, शब मेराज अल्लाह पाक ने नमाज हम मुसलमानों पर फर्ज फरमाई। 5 नमाजें हम पर फर्ज फरमाई, नमाज का हमें ये हुक्म हुआ। तो प्यारे बच्चों, उस वक्त ये जो नमाज है ये हमारा जो अरकान इस्लाम है उसमें से हमारा एक रुकन नमाज भी है। उसमें से क्या है? हमारा एक अहम रुकन नमाज भी है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, इस ताल्लुक से हम आगे सुनेंगे
کہ یہ جو ہمارا ایک اہم رکن ہے نماز، اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگے گا، ہم جو آگے سنیں گے کہ جب نماز کا اعلان ہوا تو شیطان کتنا پریشان ہوا، اور اس کے بارے میں جانیں گے کہ پہلی مرتبہ نماز کے بارے میں سن کر اسے ایسا خطرناک جھٹکا لگا، اور پھر جھٹکے کے بعد اس نے کیا کیا؟ جب نماز فرض ہوئی اس کو کیا لگا؟ خطرناک جھٹکا۔ کیسا جھٹکا؟ صرف جھٹکا نہیں، خطرناک جھٹکا، پورا ہل گیا، پورا کیا ہوا؟ وہ پورا ہل گیا، خطرناک جھٹکا لگا اس کو۔ اور پھر جھٹکے کے بعد اس نے کیا کیا؟ بتا دوں اس نے کیا کیا؟ نہیں، یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس نے کیا کیا۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے 27 رجب المرجب، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے پھر سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں تک اللہ پاک نے چاہا آپ وہاں تک گئے، تو شب معراج کی رات نماز فرض ہوئی۔ کیا ہوئی؟ نماز۔ ہاں، جب نماز فرض ہوئی، اللہ پاک نے جب نماز کا حکم نازل فرمایا تو یہ سن کر شیطان نے زوردار چیخ ماری۔ کیا کری اس نے؟ ہاں، اور اب یہ اس کی چیخ سن کر جو شیطان کی پوری ٹیم تھی اس کے پاس جمع ہو گئی۔ اس کی اپنے ٹیم ہوتی نا شیطان کی، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ہے نا، وسوسے ڈالتے ہیں دماغوں میں، اور وہ پوری ٹیم جمع ہو گئی۔ سب حیران و پریشان ہو گئے کہ سردار کو کیا ہوا؟ سردار نے آج، ان کا جو شیطان تھا سردار بڑا، اس نے آج اتنی زوردار چیخ کیوں ماری؟ اب جب یہ سب جمع ہو گئے تو ان سب نے دیکھا کہ جو ان کا سردار تھا شیطان، وہ بھی جو نا ذرا پریشان نظر آ رہا تھا، چیخ مارنے کے بعد پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس کی جو ٹیم تھی، ساری ٹیم نے اس سے پریشان ہونے کی وجہ پوچھی، تو اس شیطان نے کہا، اس نے ذکر کیا کہ مسلمانوں پر نماز فرض ہوگی، اس کا ذکر کیا۔ تو پھر شیطان کہنے لگا، تم سب سے جتنا ممکن ہو سکے، تم سب سے جتنا ہو سکے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکنا۔ کیا کہا اس نے؟ ہاں، مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکو، نماز کی طرف جانے سے روکو، اور انہیں ایسے کاموں میں مصروف کر دو کہ ان کو نماز کا خیال نہ رہے۔ اب ذرا بچوں غور کریں نا، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، کھیل میں لگا دیا، اسی وقت ہی نماز آن ہوئی اور اسی وقت ہی ہماری باری آ گئی، بال کروانے کی باری آ گئی، یا ہمیں بیٹنگ مل گئی، اسی وقت ہی ہمیں سب کچھ مل گیا جب اذان ہوئی، ہے نا۔ اب بندہ سوچتا ہے بھائی نماز پڑھنے جاؤں ایک کھیلوں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اذان ہوتے ہی دکان میں کسٹمر کیسے آ جاتا ہے؟ اذان ہوتے ہی دکان میں رش کیسے لگ جاتا ہے؟ فجر کی اذان ہوتے ہی کیوں اتنی اچھی نیند آنے لگ جاتی ہے؟ رات بھر بندہ جاگ رہا ہے، لیکن جیسی فجر کی اذان شروع ہوگی اس کو بڑی میٹھی نیند آنے لگے گی۔ ذرا غور کریں کہ شیطان نے اپنی ٹیم کو کیسے کام پہ لگایا کہ ان کو نماز پڑھنے سے روکو، ان کو نماز کی طرف نہیں جانے دو۔ ایک ہے نماز بندہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اب روکو۔ پھر اس نے دوسری بات کہی کہ نماز پڑھنے کی طرف آ رہا جب ہی روک لو، راستے میں ہی روک لو اس کو۔ پھر کہہ رہا کہ ان کو ایسے کاموں میں لگا دو، ایسے کاموں میں لگا دو، بچے گیم کھیلنے میں لگ گئے، کام کرنے میں لگ گئے، کوئی کسی بھی ایکٹیویٹی میں مصروف ہو گئے کہ ان کے دل میں نماز کا خیال نہ آئے، نماز کا خیال ہی نہ رہے، بزنس میں لگ گئے، کسی کام میں لگ گئے، کسٹمر آ گیا۔ تو یہ اس کی چال ہے۔ تو پیارے بچوں، اب جو دوسرے شیطان تھے وہ کہنے لگے، سردار اگر ہم ایسا نہ کر سکے، اس کی ٹیم کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا، سردار اگر ہم ایسا نہ کر سکے، تو شیطان نے کہا تو پھر یوں کرو کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو تم میں سے 4 شیطان، کتنے شیطان؟ 4 شیطان نمازی کے چاروں طرف کھڑے ہو جائیں۔ اب دیکھو اللہ پاک کی رحمت سے بندہ سارے کام چھوڑ کر سب چیزیں کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے،
تو اب بھی کیا شیطان ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. دیکھو کتنی اہم چیزیں پیارے بچوں نماز. شیطان کہہ رہا نہیں، اگر اس نے نماز پڑھ لی تو اس کو نیکیاں مل جائیں گی، یہ جنت میں چلا جائے گا، اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا. اب شیطان تو یہ نہیں چاہتا ہے نا. تو اب اس نے کیا کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو پھر 4 شیطان جاؤ. کتنے شیطان جاؤ؟ 4. اس کے چاروں طرف کھڑے ہو جاؤ. اب جو الٹی طرف والا شیطان ہے، اب 4 شیطان اس نے کہا کہ نمازی کے چاروں طرف کھڑے ہو جائیں. تو سیدھی طرف کھڑے ہونے والا شیطان اسے کہنے لگے ذرا اپنی سیدھی طرف تو دیکھ. ہاں، اس کے دل میں وسوسہ ڈالے، اس کے دماغ میں ڈالے، سیدھی طرف تو دیکھ، سیدھی طرف تو دیکھ. اتنے میں جو اس کے الٹی طرف شیطان کھڑا ہوا ہے وہ کہے گا ذرا اپنی الٹی طرف دیکھ، ذرا اپنے الٹی طرف دیکھ. اب جو اوپر کی طرف جو شیطان کھڑا ہے اسے کہے گا ذرا آسمان کی طرف تو دیکھ، ذرا اوپر تو دیکھ، ذرا اوپر تو دیکھ. اور پھر جو چوتھا ہے، جو نیچے کی طرف کھڑا ہونے والا شیطان ہے، تو اسے کہے گا کہ ذرا نیچے کی طرف دیکھ. اس کے دل میں وسوسے ڈالو کہ یہ جلدی جلدی نماز پڑھے. اب یہ ساری اس کی پلاننگ ہے. اس نے کہا کہ تم چلے جاؤ، جیسی نماز پڑھنے لگے تو اس کو اس طرح وسوسوں میں ڈالو، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، اوپر دیکھ. اس کے دل میں وسوسے آئیں گے. اب جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس کا نماز میں دل نہیں لگے گا. اب وہ جلدی جلدی کرے گا. اب وہ جلدی جلدی کرے گا تو پیارے بچوں کیا ہوگا؟ اب وہ جلدی جلدی نماز پڑھے. اور ہاں یاد رکھو کہ اگر ہماری، اب وہ آگے کہہ رہا ہے شیطان اپنے چیلوں کو، اس کو اتنا وسوسہ ڈالو کہ جلدی جلدی نماز پڑھے ہو، اس کا دھیان نہ رہے قرآن کی طرف، آیتوں کی طرف، ترجمے کی طرف، خشوع خضوع نہ رہے، اچھے انداز میں نماز نہ پڑھ سکے. اور پھر وہ کہتا ہے آگے اپنے چیلوں کو کہ یاد رکھو اگر ہماری اتنی کوششوں کے باوجود بھی وہ شخص نماز میں مصروف رہا اور ہمارے کسی بہکاوے میں نہیں آیا تو ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی اور ہمارا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پاک اسے بخش دے گا. یعنی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان تمام تر چیزوں کے باوجود اس کے وسوسے بندے نے رد کر دیے، نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، وضو کر لیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا خشوع خضوع کے ساتھ، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آیا. تو اب شیطان کی ساری محنت کیا ہو جائے گی؟ کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی. اور اللہ پاک کی رحمت سے پھر بندے کو ثواب ملے گا اور اللہ پاک اسے بخش دے گا، اللہ پاک اسے بخش دے گا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو ذرا اس واقعے سے ہم سب اندازہ لگائیں نماز کی اہمیت کا، کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے. نماز بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے. اور شیطان اس بات سے ڈرتا ہے کہ کوئی اچھی نماز نہ پڑھے، اور وہ یہی کوشش کرتا رہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح وہ لوگوں کو نماز کے لیے جانے سے روک لے. کیا کر لے؟ وہ نماز کے لیے جانے سے روک لے. ہاں، اور جب لوگ مسجد پہنچ جائیں تو یہ وہاں بھی پیچھے نہیں ہٹتا. جس طرح ہم نے ابھی اس واقعے میں سنا کہ بندہ مسجد پہنچ جائے تو یہ وہاں بھی پیچھے نہیں ہٹتا. اب یہ نماز میں دھیان ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اب یہاں ذرا غور کریں پیارے بچوں، بعض دفعہ بچے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ، کزنز کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ. اب ذرا دیکھیں تو صحیح یہ کیا ہوتا ہے. یہ جو بچے یوں کونیاں مارتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، ہاں، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے ہنستے ہیں یا پاؤں پکڑ کے کھینچتے ہیں. اب یہ بتائیں یہ سارے کام کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے. کون کرواتا ہے؟ شیطان. تاکہ یہ بچہ اچھے انداز میں نماز نہ پڑھے، اس کو ثواب نہ ملے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے انداز میں نماز پڑھنے والے بنیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اور پیارے بچوں، اب یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ شیطان کس کس طرح سے کوشش کرتا ہے کہ جب بندہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے تو یہ اپنے کتنے جو اس کی ٹیم کے بندے ان کو بھیجتا ہے؟ 4 بندوں کو. کتنے شیطانوں کو؟ کتنے شیطانوں کو؟ 4. جو اس کو چاروں طرف سے بہکاتے ہیں. اور بندہ جب ان کے وسوسوں کو دور کر کے اچھے انداز میں نماز پڑھتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو پیارے بچوں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی نماز کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اچھے انداز میں ہم نماز ادا کریں. اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ جو کچھ بڑے حضرات مسجد میں ہوتے ہیں
تو بچے بعض دفعہ شرارت کرتے ہیں تو وہ انہیں ڈانٹ دیتے ہیں یا بعض دفعہ جھڑک دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بچوں کو سمجھانا چاہیے. اور بچوں کو ایک طرف جو شرعی حکم ہے کہ سب سے آخر میں بچوں کی صف بنے، تو وہاں بچوں کو ہمیں سکھانا اور بتانا چاہیے اور وہاں ان کی صف قائم کروانی چاہیے کہ پیارے بچوں وضو کر لیا تو یہاں کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھنی ہے، کسی کو آپ نے دھکا نہیں دینا، آپ نے ہنسنا نہیں ہے، مسجد میں دوڑنا نہیں ہے. ہم بچوں کو سکھائیں گے تو یہ سیکھیں گے کہ مسجد میں دوڑنا نہیں چاہیے، مسجد میں بھاگنا، مسجد میں شور شرابہ، مسجد میں اونچی آواز میں بات، مسجد میں دنیا کی بات نہیں کرنی چاہیے. جب ہم یہ ساری باتیں ان کو بتائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی اچھے انداز میں مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ اچھے انداز میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی غلام الیاس بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں. جی تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.